بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ گناہوں کی کثرت بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی علامت ہے۔ گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس پینے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پانی زیادہ پینے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے اور انسان کا جسم چاق چوب بند رہتا ہے۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو، اس گھر میں خوشیاں کم اور غم زیادہ آتے ہیں۔ روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ تقریباً 60% کم ہو جاتا ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ امرود کھاتے وقت اس کے بیج نہ کھائیں، کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتے، جو کہ ہاضمہ خراب کر دیتے ہیں۔ روزانہ صرف 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لہسن ضرور کھائیں۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیزیں جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتی ہیں۔ روز شام کے وقت کھانا چھوڑ دینا بڑھاپے کو دعوت دیتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے وہ 2-3 کھجوریں ہی کیوں نہ ہوں۔ رات کو دیر تک جاگنے کی عادت بندے کے حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ دیر کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ دبلے پتلے اور سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑ دو اور زیادہ سے زیادہ سلاد کا استعمال کرو۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ روز قیامت میری سفارش فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کر دوں گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، سفارش کے لیے میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اگر میں پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ کروں تو پھر؟ آپ نے فرمایا، پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اگر میں میزان کے پاس آپ کو نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کے پاس تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ اگر موٹاپا آ جائے تو کچا فالسا روزانہ کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھلنے لگے گی۔ اگر دبلا پتلا اور سمارٹ رہنا ہے تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ کالی مرچ پٹھوں کے درد کو دور کر دیتی ہے۔ بلڈ پریشر، خون کی گرمی کو ختم کرنے میں کدو لاسانی سبزی ہے۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے بواسیر میں فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو چاول کھانے سے پرہیز کریں۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو کھجور کا شربت بنا کر پی لیں۔ ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر استعمال کریں۔ دودھ نہار منہ نہ پئیں، یہ معدے کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ املی، آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ کیل، مہاسے اور چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتھری ہونے کی علامت ہے۔ نیم کا رس پینے سے بدن پر دانے نہیں نکلتے اور خون صاف رہتا ہے۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے اور موٹا انسان آہستہ آہستہ پتلا ہونے لگتا ہے۔ زیادہ باتوں کی وجہ سے بعض اوقات وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے لیے جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے
تو کھیرا دہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے اور معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ گلاب کی خوشبو سے دماغ کی قوت بڑھ جاتی ہے اور بینائی کی کمی دور ہوتی ہے۔ شہد کو سرکے میں ملا کر کھا لیں، آپ کے دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنا شروع ہو جائے تو لیموں والا پانی پینا شروع کر دیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ نے جہنم کا ذکر کیا تو رونے لگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں روتی ہو؟ وہ بولی، مجھے جہنم یاد آ گئی تو وہ رونے لگی۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 جگہوں پر تو وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک میزان کے پاس، یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا میزان ہلکا ہے یا بھاری ہے۔ دوسرے کہ حساب کتاب کے وقت جب کہا جائے گا، آؤ پڑھو اپنی اپنی کتاب، یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اس کی کتاب کس میں دی جائے گی، یا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے۔ اور تیسرے پل صراط کے پاس جب وہ جہنم پر رکھا جائے گا۔ زیادہ چائے اور کافی کے استعمال سے ہونٹ کالے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل دل کے امراض میں شفا دیتا ہے اور پیٹ کی بیماریوں سے حفاظت کرنے میں مفید ہے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک نام ضرور لکھیے گا۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں اگر بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے کھا لیں۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پلاہٹ دور ہوتی ہے اور منہ کا کڑوا ذائقہ درست ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل آنتوں اور پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے اور معدے کو درست کرتا ہے۔ جو لوگ موٹے ہیں اور دبلے ہونا چاہتے ہیں تو وہ لیموں اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھی چمچ پیسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح و شام پی لیں۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن شامل کر کے چاٹ لو یا زیرہ ابال کر اس پانی کو پی لو۔ آلو بخارے کا رس پینے سے پیٹ کی چربی کبھی بھی نہیں بڑھے گی۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ دائمی کھانسی شکار ہو جاؤ تو خشک میوہ جات کھانا شروع کر دو۔ جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے اسکن کی رنگت خراب ہوتی ہے۔ جسم میں پانی کی کمی سب سے بڑی وجہ چائے کا زیادہ پینا ہے۔ آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور جسم کی صحت اور طاقت بحال ہو جائے گی۔ چہرہ سرخ و سفید ہوگا۔ خواتین کو ماہواری میں زیادہ درد ہو تو پہلے ہی دن 1 چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو میتھی کے استعمال سے جسم کے دردوں میں آرام آ جائے گا۔ آنکھوں کی نظر تیز کرنی ہے تو سفید زیرہ کھایا کرو۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔